بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے اور میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کا ایک ایک کر کے واقعہ سنیں گے اور اس میں بہت ہی دلچسپ سیریز ہونے والے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کے نسل سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real of story پروفٹ آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب اللہ نے انسانی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی مخلوق بھی دیکھی تھی، اور وہ زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور وہ خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے فرمایا، اے اللہ، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا، پھر میں یہ نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ پھر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا۔ تو شیطان نے تکبر میں آ کر کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں جو انسانوں کو سجدہ کروں، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے کھنکھناتے ہوئے گارے اور مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، یہاں سے نکل جا مردود۔ شیطان نے کہا، مجھے مہلت دے قیامت والے دن تک۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ تو شیطان نے فرمایا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، اور ان میں سے تو اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیرا کہنا مانیں گے میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا برابر قابو نہیں چلے گا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔
پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فرمایا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ اور جب آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کھا لیے تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر سطر کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور فرمایا میں تم کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے رب، ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، تمہارے لیے زمین رہنے کی جگہ ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک وقت مقرر تک نفع حاصل کرو۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو رحم کھا کر معاف فرمایا اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو ان کا کہنا ماننا اور ہماری آیتوں کو نہ جھٹلانا۔ اگر کوئی ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا اور نبی کی بات نہیں مانے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اس کا ٹھکانہ وہی بنے گا۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً توبہ کری اور جب تک معافی مانگتے رہے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ بخش دیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اور کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر تمہیں پروفٹ سٹوری سننے میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔